کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ نے علم ہونے کے باوجود اسے گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا؟ تو اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ میں نے یہ آیت پہلی بار اس وقت پڑھی جب میں ایک چھوٹی سی عادت میں الجھا ہوا تھا، وہ عادت جسے میں بس ایک بار کہہ کر ٹال دیتا تھا، پھر دوبارہ، یہاں تک کہ وہ میری روح میں بیٹھ گئی۔ باہر سے میں ویسا ہی تھا جیسے سب ہیں، نماز پڑھتا، لوگوں کو سلام کرتا، مسکرا کر بات کرتا، مگر اندر میں مکہ کا وہ مشرک تھا جو اپنے بت کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میرا بت پتھر کا نہیں تھا، میرا بت میری خواہش تھی۔ میں قریش کے ان لوگوں کے بارے میں سنتا تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اور سوچتا تھا میں تو ان جیسا نہیں ہوں، میں تو مسلمان ہوں۔ مگر جب یہ آیت سامنے آئی تو میں رک گیا۔ اللہ کہہ رہا تھا اتخذ الہہ ہواہ، اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا۔ میں نے اپنی زندگی کو پہلی بار سچائی کے سامنے رکھا۔ میرا خدا کون تھا؟ میری زبان جو غیبت کی عادی تھی، میری آنکھیں جو حرام کو دیکھنے سے نہیں رکتی تھیں، میرا پیٹ جو حلال و حرام میں فرق نہیں کرتا تھا، میری راتیں جو عبادت کے لیے نہیں بکھرنے کے لیے جاگتی تھی۔ مکہ کے لوگ لات و منات کے سامنے جھکتے تھے، مگر میں اپنے نفس کے سامنے، اپنی عادتوں کے سامنے، اپنی کمزوریوں کے سامنے سجدہ ریز تھا، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے اگلا حصہ پڑھا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے علم ہونے کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں کانپ گیا۔ میرا علم میری حجت نہیں تھا، میرا علم میری سزا تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی کرتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ حرام ہے، پھر بھی میں نے اسے اپنی مرضی سے اپنے لیے حلال بنا لیا تھا۔ اور پھر اللہ نے میری آنکھ پر پردہ ڈال دیا، اتنا کہ مجھے اپنی برائی نہیں لگتی تھی۔ وہ میری عادت، میری پہچان، میری زندگی بن چکی تھی۔ اور آج جب میں اہل مکہ کے بارے میں پڑھتا ہوں کہ وہ کیسے اپنی تجارت، اپنی عزت، اپنے آباء و اجداد کے دین پر اترے ہوئے تھے اور حق کو ٹھکرا بیٹھے، تو میں انہیں برا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں ان کا آئینہ ہوں۔ وہ اپنی تجارت میں کھوئے ہوئے تھے، میں اپنی اسکرین میں۔ وہ اپنی قوم کے فخر میں، میں اپنے دوستوں کے سامنے اچھا لگنے میں۔ وہ اپنی بستیوں کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، میں اپنی عادت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کھلے بت پوجتے تھے، اور میں چھپے بت، جسے مزہ کہتا تھا، دل بہلانا کہتا تھا، بس ایک بار اور کہتا تھا۔ لیکن اس آیت کے آخری حصے نے مجھے پکڑ لیا، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا؟ میں سمجھ گیا کہ نہ میرا علم میری مدد کرے گا، نہ میرا ارادہ، نہ میرے دوست، نہ میری پچھلے سال کی توبہ۔ جب اللہ خود کسی کو چھوڑ دے تو کوئی نہیں پکڑ سکتا، اور وہ مجھے چھوڑ چکا تھا، مگر اس آیت نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟